اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد روحہ محراب الارواح والملائکۃ والکون اللہم صلی علی من ہوا امام الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی من ہوا امام اہل الجنت عباد اللہ المؤمنین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرے بیانات براہ راست آپ تک پہنچ پائیں، اور اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ اور لوگوں تک بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچ سکے۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 شامل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مومنین کے لیے خصوصی دعا فرمائی تھی۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے رب، اس شہر مکہ کو جائے امن بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق دے مختلف پھلوں کا، جو ان میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے۔ آپ علیہ السلام کی دعا صرف مومنین کے لیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جو رازق کل ہے، یعنی ہر کس و ناقص کا رب ہے، اس رب کائنات نے اپنے نبی کی دعا قبول کرتے ہوئے اضافہ فرمایا کہ میں یہ خوشحالی مومنین کو تو دے ہی رہا ہوں، لیکن جب جو مجھ پر ایمان نہیں بھی رکھتے، میرا رزق ان کے لیے بھی ہے۔ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار۔ فرمایا کہ جو کافر ہوا اسے بھی یہ متاع دوں گا، لیکن زندگی کا تھوڑا سا حصہ، پھر میں اسے آگ کے عذاب سے دوچار کر دوں گا۔ یعنی میں سب کا رازق ہوں، کافر ہو یا مومن، کسی کا رزق اس کے مذہب کی وجہ سے کم یا زیادہ نہیں کرتا۔ میں نے اپنی مخلوق کا رزق اپنے ذمہ لے رکھا ہے، چنانچہ اگر کچھ لوگ بھوکے مرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری انہی پر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اصول رزق پر عمل نہیں کرتے، وہ تو رحمان و رحیم ہے۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بنی آدم کو بلا لحاظ مذہب و ملت مکرم کر دیا اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کیں۔
اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کسی بد اعتقادی یا مذہب کی وجہ سے اس پر رزق بند نہیں کرتا۔ وہ تو سانپ اور سور جیسی مخلوق کی پرورش بھی کرتا ہے، چونکہ رزق کی فراہمی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سر لیا ہے، اس لیے کسی کے رزق کی تنگی کے لیے دعا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ آخرت صرف مومنین کے لیے ہے، اس لیے دنیاوی زندگی کی تنگی و ترشی کو صبر اور دیانتداری سے برداشت کرنا مسلمانوں کا شیوا ہے، اور یہی مومن اور کافر میں فرق ہے۔ کافر ہمیشہ دنیا کے لیے جیتا ہے، جبکہ مومن آخرت کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مومنین، آخرت صرف مومنین کے لیے ہے، لیکن شرط صرف مومن ہونا ہے۔ جو حقیقی طور پر مومن ہے، جو مومنین کے زمرے میں آتا ہے، اس کے لیے ہے۔ لیکن جو لوگ ایمانداری میں مومن ہونے میں ڈنڈی مارتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا وعدہ نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں پر اس آیت کے فضائل میں سے ایک چیز عرض کرنا بہت ضروری ہے کہ مختلف ماہرین روحانیت انہوں نے نکسیر پھوٹنے کا بہترین علاج بتایا ہے۔ علامہ ابراہیم بیجوری نے شرح شمائل میں اور دیگر روحانی کتب میں علماء نے ایک کمال کی بات لکھی ہے۔ چونکہ مقام مکہ قرۂ ارض کے بالکل وسط میں واقع ہے اور اسی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے امن کی جگہ قرار دیا ہے، تو اسی مناسبت سے جس شخص کو نکسیر پھوٹتی ہو، اس کی پیشانی پر یہ الفاظ لکھ دینے چاہیے: المکہ تو وسط البلاد واللہ رؤوف الرحیم، تو اس کی نکسیر بند ہو جائے گی۔ یہ الفاظ میں ایک دفعہ پھر سے دہرا دیتا ہوں: المکہ تو وسط البلاد واللہ رؤوف الرحیم، المکہ تو وسط البلاد واللہ رؤوف الرحیم۔ یہ الفاظ جس شخص کے نکسیر پھوٹے اس کے ماتھے پر لکھ دینے چاہیے، ہاتھ سے، انگلی سے یا کسی چیز کے ساتھ، کسی سیاہی سے، تو اس کی نکسیر بند ہو جائے گی۔ ناظرین، یہاں پر طواف اور اس کے اجر و ثواب کا بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ طواف کی نیت سے گھر سے چلنے والا شخص ایسا ہے جیسا کہ وہ دریائے رحمت میں چلنا شروع کر دے۔ جب مطاف میں پہنچتا ہے تو گویا رحمت کے دریا میں غوطے لگاتا ہے۔ ناظرین، مطاف وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ جگہ جہاں پہ لوگ طواف میں مشغول رہتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، اس جگہ کو مطاف کہا جاتا ہے۔ اور جب مطاف شروع کرتا ہے، جب طواف شروع کیا جاتا ہے تو ہر قدم اٹھانے کے عوض اسے 500 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور جب قدم نیچے رکھتا ہے تو ہر قدم کے بدلے 500 گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور جب وہ شخص طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم تک آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں کہ اے بندے، تیرے سابقہ گناہ دھل گئے، اب آئندہ زندگی میں محتاط رہو، اعمال صالح انجام دیتے رہو اور نئے سرے سے اچھی زندگی کا آغاز کرو۔ ناظرین، یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 اور اس کی تفصیل و تشریح جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ لیکن یہاں پر ایک بات کہنا بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے ہے، وہ ہر طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ
انسانوں کو، اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی بہانے سے میں اپنے بندوں کو ان کے گناہ بخش دوں۔ یہی وجہ ہے کہ طواف کے سلسلے میں اتنا اجر و ثواب ہے کہ ایک ایک قدم پر نیکیاں ملتی ہیں اور ایک ایک قدم پر اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جن کے کرنے سے انسانوں کے گناہ مٹتے ہیں اور اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ نیکی کے کاموں کی طرف توجہ دینا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہ کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔